اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہمارا اختصار کے ساتھ موضوع ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی جو تقریر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی اسپیچ، پہلا خطاب، پہلی تقریر۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر، اپنی گود میں لے کر بنی اسرائیل کی بستی میں تشریف لائیں تو قوم نے آپ پر بدکاری کی تہمت لگائی، اور لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اے مریم، تم نے بہت برا کام کیا، اور حالانکہ تمہارے والد میں تمہارے آباء و اجداد تو بڑے نیک تھے، ان میں کوئی خرابی نہیں تھی، اور تمہاری ماں بھی بہت اچھی خاتون تھی، اور یہ لڑکا کیسے پیدا ہو گیا؟ تمہارا تو کوئی شوہر نہیں ہے۔ تو جب قوم نے بہت زیادہ طعنہ زنی اور بدگوئی کی تو مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے حکم سے خود تو خاموش رہیں، مگر اشارہ کیا اس بچے سے تم لوگ سب کچھ پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیا پوچھیں، کیسے پوچھیں، اس سے گفتگو کیسے کریں؟ یہ تو ابھی بچہ ہے جو پالنے میں پڑا ہوا ہے۔ قوم کا یہ کلام سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے اب اپنی تقریر شروع کی۔ اس وقت آپ نے تقریر فرمائی جب بچہ عام طور پر بولنے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ پالنے میں بچہ ہوتا کتنا ہے، کتنا چھوٹا ہوتا ہے، دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے، یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ نے اپنے پالنے میں لوگوں سے بات کی، جب آپ جھولے میں تھے، پالنے میں تھے، اور یوں خطاب کیا۔ کہتے ہیں کہ آپ جھولے سے، پالنے سے اٹھے، اور اس طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھوں کا تکیہ بنایا، اور جس طرح لیٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے آپ لیٹے رہے اور ہاتھوں کا تکیہ بنا کر اور قوم کی جانب متوجہ ہوئے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ سورہ مریم کا ناظرین رکوع نمبر 2 ہے اور پارہ 12واں ہے۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بلکہ ناظرین یہ پارہ 16واں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی اور برکت والا بنایا، میں جہاں بھی رہوں، اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور رہے سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی فصیح زبان میں ایسی جامع تقریر فرمائی کہ اس تقریر میں سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہا، تاکہ کوئی انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ سکے، کیونکہ لوگ آئندہ آپ پر تہمت لگانے والے تھے، اور یہ تہمت اللہ تعالیٰ پر لگنی تھی۔ اسی لیے منصب رسالت کا تقاضا یہی تھا کہ اپنی والدہ پر لگائی جانے والی تہمت کو رفع کرنے سے پہلے اس تہمت کو رفع کرے جو انہوں نے اللہ پر لگائی جانے والی تھی۔ اور سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، یقیناً اس کی ولادت انتہائی پاکیزہ،
طیب اور طاہر ہوتی ہے، اور پھر بچپن ہی سے اس سے نبوت کے اعلیٰ آثار ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا پورا ذکر میلاد بیان فرمایا انہی آیات میں، اور آخر میں سلام کا ذکر فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کا میلاد پڑھ کر آخر میں سلام پڑھنا، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ نماز، زکوٰۃ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ایسے فرائض ہیں جو فقط امت محمدی پر نہیں تھے بلکہ اس سے پچھلی امتوں پر بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ناظرین جو رسالت کا عقیدہ ہے اسے صحیح رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے محبت و الفت نصیب فرمائے، ہمیں نماز، زکوٰۃ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یونس آیت نمبر 36 اور آیت نمبر ناظرین 36 ہے، اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ ظنن پڑھیں گے وقف کی صورت میں، ظنہ پڑھیں گے کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، شیئن یہاں پر بھی وقف میں شیئا پڑھیں گے۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ یفعلون وقف کی صورت میں یفعلون پڑھیں گے، آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 36 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 36 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ وا ایک کلمہ، ما دوسرا، یتبعو تیسرا، اکثر چوتھا، ہم پانچواں، الا چھٹا، ظنہ ساتواں۔ پھر اس کے بعد ناظرین انا آٹھواں، لا نواں، یغنی دسواں، من 11واں، الحق کی 12واں، شیئن 13واں، انا 14واں، اسم اللہ 15واں، علیم 16واں، بی 17واں، ما 18واں اور یفعلون 19واں۔ کل یہاں پر 19 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَمَا يَتَّبِعُ اکثرهم الا ظنا، اکثروں میں آپ دیکھیں را پر پیش ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اکثرهم میں را پر پیش ہے تو را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ملا کر پڑھنے کی صورت میں ان پر جو زبر ہے سے الظن کے ظا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور من نون پر زبر ہے اس سے الحق کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ حذف کیا جائے گا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں پہلے ان الظن، یہاں پر چونکہ ظا ہے تو یہاں پر لام کی آواز کو نہیں ادا کیا جائے گا بلکہ ظا کی آواز کو ادا کیا جائے گا، کہ جو ظا حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو تو لام کو پڑھا نہ جائے، لام کی آواز کو ادا نہ کیا جائے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہاں وقف پڑھیں گے تو شیئا پڑھیں گے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، ملا کر پڑھنے کی صورت میں ان میں نون پر زبر سے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور اسم اللہ کی حرف لام کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ ما قبل نون پر زبر ہے، زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ علیم میں آپ دیکھیں میم پر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو تنوین ہو یا نون ساکن ہو سے میم کے ساتھ
چینج کر کے میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کرتے ہیں. علیم بما یفعلون، یہاں وقف پڑھیں گے تو یفعلون پڑھیں گے. چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے ناظرین آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ ان میں اسماء کون سے ہیں، افعال کون سے ہیں، حروف کون سے ہیں، اور پھر ان کی تحقیق و ترجمہ بھی انشاءاللہ کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی انشاءاللہ نشاندہی ہوگی. تو سب سے پہلے ناظرین آج کا سبق لکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ان اللہ علیم بما یفعلون. آیت نمبر 36 ہے. جلدی سے اعراب لگاتے ہیں. وما یتبع اکثرهم الا ظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون. ناظرین و سامعین انشاءاللہ پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ایک بریک کی جانب. آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں جلدی سے آج کی آیت کریمہ کی جانب. آیت کریمہ ہم لکھ چکے ہیں اور سب سے پہلے ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں. پہلا اسم ہے اکثرو، دوسرا اسم ہم ضمیر. ضمیریں یہاں پر کتنی ہیں؟ مجھے ایک ہی نظر آ رہی ہے، ہم ضمیر. اچھا جی، تیسرا اسم ہے ظنہ. ظنہ یہاں پر بھی ہے، اسم ایک ہی ہے. چوتھا الحق، پانچواں شیئا، چھٹا اسم اللہ، ساتواں علیم، آٹھواں ما. چلے جی، یہاں پر ہم لکھتے ہیں پہلا اسم اکثرو، دوسرا اسم ہم ضمیر، تیسرا اسم ظنہ، چوتھا اسم الحق، پانچواں اسم شیئا، اور چھٹا اسم اللہ، ساتواں علیم، اور آٹھواں ما. ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ 8 اسماء ہیں. اب ہم جلدی سے دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. چلے جی، پہلا فعل ہے یتبعو، اور دوسرا فعل ہے یغنی، تیسرا فعل ہے یفعلو. 3 افعال ہیں. یتبعو، جی دوسرا ہے یغنی، اور تیسرا ہے یفعلون. تین افعال ہیں یہاں پر. اب اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف آپ دیکھیں واو. اچھا، واو یہاں پر کہیں اور مجھے نظر نہیں آ رہا، ایک ہی مرتبہ ہے. ما یہ حرف نفی ہے. الا حرف استثناء ہے. انا حرف تحقیق ہے. لا
حرف نفی ہے، من یہ بھی حرف جار ہے، اور اس کے بعد انا دوبارہ آ رہا ہے نمبر 4 میں۔ اچھا جی، پھر 7واں جو حرف ہے وہ ہے بی۔ تو چلتے ہیں ناظرین، یہاں لکھتے ہیں واو، نمبر 2 ما، نمبر 3 الا، نمبر 4 انا، نمبر 5 لا، نمبر 6 من، اور نمبر 7 بی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کل 18 ناظرین کلمات ہیں، کل 18۔ ہم نے 19 گنے تھے لیکن 18 ہیں۔ ظاہر ہے کہ بعض اوقات غلطی کا شائبہ رہتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی جو کلمہ ہے وہ 2 بار استعمال ہوتا ہے تو ہم اسے 2 بار شمار کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے خود ہی یہ کہا ہوا ہے کہ اسے ایک ہی بار شمار کریں گے جو 2 بار ہوگا، ایک سے زائد مرتبہ ہوگا۔ تو چلیں ناظرین، سب سے پہلا اسم وہ ہے اکثر۔ پہلا اسم ہے اکثر۔ تو اکثر کسے کہتے ہیں؟ اکثر کہتے ہیں زیادہ کثیر۔ اکثر کہتے ہیں زیادہ کثیر۔ ایک ہوتا ہے کثیر بہت، اکثر بہت زیادہ، کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ۔ اکثر اسم تفضیل ہے، اور اسم تفضیل وہ اسم ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے کے مقابلے میں معنی میں زیادتی پائی جائے، اسے اسم تفضیل کہتے ہیں۔ اور ہم یہ عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اکثر بار آپ کو سمجھایا ہے، یعنی آپ کو بہت زیادہ مرتبہ سمجھایا، پھر بھی آپ نہیں سمجھے۔ تو ناظرین یہ اکثر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم کی شکل میں، اور بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جیسے بہم علیہم، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس اس، وہ اس اس۔ ناظرین اس کے بعد ہے ظن۔ ظن کہتے ہیں گمان کو۔ دیکھیں قرآن کریم میں ہے نا کہ ان بعد الظن اثم، کہ بے شک بعض گمان برے ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ تو ظن کہتے ہیں گمان کو۔ ناظرین و سامعین، عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یار میرا ظن غالب یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے، یعنی میرا جو گمان ہے نا وہ زیادہ غالب اسی پر ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ تو ظن غالب ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حق۔ حق بمعنی رائٹ کے بھی آتا ہے، حقوق اس کی جمع ہوتی ہے، اور حق بمعنی سچ کے بھی آتا ہے۔ قرآن کریم کو بھی حق کہتے ہیں اس لیے کہ یہ قرآن کریم بھی سچی کتاب ہے۔ یہاں پر حق جو ہے ناظرین بمعنی سچ کے ہے، حق بمعنی حق کے ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ یار میں حق بات کہہ رہا ہوں، میں غلط بات نہیں کہہ رہا، تو عام طور پر یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے شیء۔ شیئن، شیء کہتے ہیں کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے۔ اشیاء اس کی جمع آتی ہے۔ شیء ایک شے، اشیاء بہت سی چیزیں، یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اور ناظرین یہ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے، اس کا ورد کیا جائے، جائز مقصد ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے۔ علماء نے اسے اسم اعظم بھی لکھا۔ اسم اعظم ہوتا وہی کہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرماتا ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اب ناظرین ہونا یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت استعمال کریں، لیکن ہم جب عام طور پر کسی ٹریجڈی میں آتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی غمزدگی طاری ہو جائے، تو اس وقت تو ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد فرما۔ جیسے عام طور پر آج آپ دیکھیں جب ہم کوئی راستہ نہیں پاتے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن خوشی میں بھی، آسودگی میں بھی اللہ کو یاد کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ علیم، علیم کہتے ہیں جاننے والا، فعیل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں جاننے والا۔ اور ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے،
یعنی وہ جاننے والا ہے۔ ناظرین، یہ عام طور پر ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے، لڑکوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں تو اچھا نام ہے۔ ما اس میں موصول ہے، اور ناظرین موصول وہ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، اس کا ما قبل ما بعد سے لنک ہوتا ہے، جملے میں جب یوز ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے۔ یہ غیر ذوی العقول کے لیے، غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یتبعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ اتباع کرتا ہے یا وہ اتباع کرے گا، لیکن یہاں پر ما آ رہا ہے، ما نفی کا ہے، فعل مضارع پر داخل ہو رہا ہے، نفی کا معنی دے گا، تو ما یتبعو ناظرین اس کا معنی ہوگا کہ وہ اتباع نہیں کرتا، وہ اتباع نہیں کرتا۔ اتباع اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہے پیروی کرنا۔ یغنی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ بے نیاز کرتا ہے یا وہ بے نیاز کرے گا، لیکن یہاں پر بھی اب دیکھیں لا نفی کا آ رہا ہے، لا یغنی، وہ بے نیاز نہیں کرتا، وہ بے نیاز نہیں کرتا۔ ناظرین اس کے بعد ہے یفعلون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ کام کرتے ہیں یا وہ کام کریں گے، اور یہاں پر وہ پریزنٹ کے معنی میں ہے، وہ کام کرتے ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی، اور ما یہاں پر حرف نفی کا ہے اور اس کا معنی ہے نہیں۔ دیکھیں اب ما شکل ایک ہی ہے، لیکن اسما میں دیکھیں آخر میں نمبر 8 ما، یہاں پر نمبر 2 میں ما، شکل ایک ہی ہے لیکن دونوں میں بہت فرق ہے۔ پہلا ما جو اسما کے اس میں ہم نے لکھا ہے نمبر 8 میں، وہ اس میں موصول ہے اور یہ حرف نفی، اسی لیے ناظرین گرامر کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو ما کا معنی نہیں، الا استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، اور ناظرین اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ ما قبل جملہ مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا جمیع افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے۔ ان حرف تحقیق جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اور اس کا معنی جملہ اسمیہ کو محقق کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، اور الا کا معنی مگر یا لیکن، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے، لا نہیں۔ من کا معنی ہے سے، اور من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ ناظرین و سامعین اس کے بعد آپ دیکھیں بی، یہ ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر ناظرین اور بعض اوقات یہ تحسین کلام کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کا کوئی معنی نہیں بن رہا، تو ہو سکتا ہے کہ تحسین کلام کے لیے ہو۔ ناظرین 18 کلمات میں کل 7 کلمات ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 حق، نمبر 1 اکثر، نمبر 2 ظن، نمبر 3 حق، نمبر 4 شیء، نمبر 5 اس میں اللہ، نمبر 6 یتبعو میں اتباع، نمبر 7 من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما یا تا زبر یت، تا زبر تا، با زیر بی، عین پیش او، یتبعو، حمزہ کاف زبر اک، ثا زبر ثا، را پیش رو، ہا میم پیش ہم، اکثرهم، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، ضا نون زبر ظن، نون 2 زبر دھن، نون 2 زبر نن، ظنن، یہاں وقف پڑھیں گے تو ظننا پڑھیں گے، حمزہ نون زیر ان، نون زوا زبر نز، زوا نون زبر ظن، نون زبر نا، ان ظن، لام الف زبر لا، یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، لا یغنی، میم زیر مین، نون لام زبر نل، حق قاف زبر حق، قاف زیر قی، من الحق کی، شین یا زبر شیء، حمزہ 2 زبر ان، شیئن، یہاں وقف پڑھیں گے تو شیئا پڑھیں گے، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ، عین زبر ع، لام یا زیر لی، میم 2 پیش مم، با زیر بی، میم الف زبر ما، یا فا زبر یف، عین زبر ع، لام واو پیش لو، نون زبر نا، علیم بما یفعلون، یہاں وقف پڑھیں گے تو علیم بما یفعلون پڑھیں گے۔ ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔
اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ پر لفظ ترجمے کی جانب. وا اور ما نہیں، یتبعو وہ پیروی کرتا ہے، اکثر ہم ان، الا مگر، ظن گمان، انا بے شک یہ تحقیق، الظن گمان، لا یغنی وہ بے نیاز نہیں کر سکتا، من سے الحق کی حق، اور شیئن کچھ، انا تحقیق، اس میں اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، علیم وہ خوب جانتا ہے، بما اس کو جو، یفعلون وہ کرتے ہیں. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان کبھی یقین سے مستغنی نہیں کرتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفسیر کی جانب. آیت نمبر ناظرین 34، 35 اور 36 ان کی تفسیر. 34 کی تو کسی حد تک ہم بیان کر چکے تھے، 35 اور 36 کی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ناظرین و سامعین یہاں پر کیا فرمایا کہ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدا فما لکم کیف تحکمون. آپ کہیے کہ تمہارے خود ساختہ شرکاء میں کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکے؟ آپ کہیے کہ اللہ ہی حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کی ہدایت دے وہ فرما برداری کا زیادہ مستحق ہے یا وہ جو بغیر ہدایت دیے خود ہی ہدایت نہ پا سکے؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ناظرین اب یہاں پر فرمایا کہ اے محمد ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کرتے ہو، کیا کسی ایسے شخص کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں جو سیدھا راستہ گم کر چکا ہو؟ یہ خود اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ان کے خود ساختہ معبود کسی گم کردہ کو راہ دکھا سکتے ہیں، کیونکہ بالفرض اگر وہ ایسا دعویٰ کرے بھی تو مشاہدہ اور واقعہ ان کی تکذیب کر دے گا. اور جب یہ اقرار کر لیں کہ ان کے اختراعی معبود کسی قسم کی کسی کو راستہ نہیں دکھا سکتے، تو پھر ان سے کہیے کہ اللہ تو گمراہوں کو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو جو گمراہوں کو حق کی ہدایت دیتا ہو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے، یا وہ جو بغیر ہدایت دی خود بھی ہدایت نہ پا سکے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جو حق کی ہدایت دیتا ہے وہ اس کی بنسبت اطاعت اور فرمانبرداری کا زیادہ مستحق ہے جو بغیر کسی ہدایت دینے کے از خود ہدایت نہ پا سکتا ہو؟ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ ان بتوں کی عبادت کو ترک کر کے آؤ اس کی عبادت کرو جو تمام جہاں والوں کا خالق ہے، جو تمہیں پیدا کرتا ہے، جو تمہیں ابتداءً تمہاری تخلیق فرماتا ہے اور پھر اس دنیا میں زندگی بسر کر کے تم مر جاتے ہو، پھر تمہیں اپنی طرف لوٹاتا ہے. اور یہ بتاؤ کہ یہ سکت اور کس میں ہے، یہ طاقت، یہ اختیار اور کس میں ہے؟ کسی میں نہیں ہے. پھر فرمایا کہ آؤ اس کی عبادت کرو جو حق کی طرف تمہیں چلا رہا ہے، جو حق کی طرف ہدایت دے رہا ہے. کوئی اور ہے جو حق کی طرف ہدایت دے سکے؟ ارے جن بتوں کو جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ تو اپنے وجود سے مکھی تک اڑا نہیں سکتے.
ابراہیم علیہ السلام نے جب بڑے بت پر کلہاڑا رکھا تھا اور باقی بتوں کو پاش پاش کر دیا تھا تو جو آپ کی قوم کے لوگ تھے واپس آئے، انہوں نے اپنے بتوں کا یہ معاملہ دیکھا تو نمرود کے پاس گئے، تو نمرود نے بلایا، کہا اچھا پہلے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ان بتوں کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرتا ہے؟ کہاں سمعنا، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، کہا بلا لاؤ اس کو۔ جب نمرود کے سامنے آپ علیہ السلام تشریف لائے تو پھر ناظرین کیا ہوا کہ آپ نے یہی فرمایا کہ کلہاڑا اس بڑے بت کے کاندھے پر ہے، تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس سے پوچھو۔ تو پھر آخر میں انہوں نے یہی کہا، ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بت بات نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی اور ان پر بھی اف ہے، تم اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، یہ کسی لائق نہیں ہے۔ تو ناظرین یہی بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے۔ اور پھر ناظرین یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، فرمایا کہ وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون، ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان کبھی یقین سے مستغنی نہیں کر سکتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ ناظرین اس میں اس آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ اتباع ظن کی مذمت کی گئی، اور قیاس اور خبر واحد بھی ظنی ہے، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قیاس اور خبر واحد بھی حجت نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ کہ اس آیت میں مطلقاً ظنی دلیل کی اتباع سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس ظنی دلیل کی اتباع سے منع کیا گیا جو ظن یقین اور قطعیت کے خلاف اور اس کے معارض ہو، جیسے مشرکین کا اپنے بتوں کی پرستش کرنا محض یہ ان کا گمان تھا، اپنے ظن کی بنا پر تھا، اور ان کا یہ ظن ان دلائل یقینیہ اور براہین قاطعہ کے خلاف تھے جو شرک کے بطلان پر دلالت کرتے ہیں۔ سو قیاس اور خبر واحد درجہ ظن میں حجت ہوتے ہیں، اور اس سے مراد وہی قیاس ہے جو کسی دلیل قطعی کے خلاف نہ ہو۔ جو قیاس دلیل قطعی کے خلاف نہ ہو، قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، اس قیاس کی یہاں پر مذمت نہیں کی گئی، بلکہ اس قیاس کی مذمت کی گئی جو دلیل قطعی کے خلاف ہو، قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی اتباع حقیقی نصیب فرمائے۔ اور ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون اسٹائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان کبھی یقین سے مستغنی نہیں کرتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے میری بہن؟ جی شکر اللہ خیریت کا۔ سے؟ چلیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یتبع وما، واو ہے وما، وما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتی ہیں، بے شک گمان کبھی یقین سے مستغنی نہیں کرتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ مستغنی نہیں کرتا، مستغنا نہیں، مستغنی۔ شروع میں آپ کی آواز ذرا خراب ہو رہی تھی تو میں سمجھا کہ باقی الحمدللہ آپ نے سبق و ترجمہ ماشاءاللہ بالکل صحیح آواز کے ساتھ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ جی سبق و ترجمہ بسم سنائیے۔ اللہ الرحمن الرحیم، وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔
ویسے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان کبھی یقین سے مستغنی نہیں کرتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ باقی آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. من الحق کی نہیں من الحق کی، یہاں پر لام کو ساکن پڑھیں گے، نارمل پڑھیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ جی مجھے آپ پتہ تھے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يتبع پڑھیے. جی وما يتبع اکثرهم الا ظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون. چلیے بہت بہت شکریہ، آپ نے میں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں کراچی سے افشان عظیم بول رہی ہوں. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون. باقی آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھا. ان اللہ، یہ یہاں لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اس میں اللہ کی حرف لام کو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جیتے ماں رہیں اور کیسی اللہ آپ خیریت کا سے؟ حفاظت کرے میرے بچوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يتبع وما يتبع اکثرهم اکثرهم الا ظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں پڑھا. اکثرہم، اس کی ذرا پریکٹس کر لیجیے گا. ناظرین و سامعین، اس اماں کے لیے ہماری دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے، ان کی ہر پریشانیاں دور فرمائے. اور جو ہم اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، بلکہ تمام عالم اسلام کی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اس کرونا وائرس کی وبا سے، اس کے ڈر اور خوف سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائیے. پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 2 بجے سے اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ARYQTV.tv اس پر ناظرین آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں، پیغام بھی دے سکتے ہیں، اور اپنی آراء سے بھی، اپنی رائے سے بھی ہمیں مستفید کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر بھی آپ اسے قرآن سنیے سنائی کے نام سے جس ڈیٹ کا چاہیے آپ اسے سرچ کیجیے اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. اس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے یہی دعوت عام ہے، قرآن کریم سے جڑ جائے، اسی میں فلاح ہے دنیا اور آخرت کی. زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.